मुझे मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है, और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने हैं कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्लील की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के अवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाज़िल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा औकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सज़ाएँ दी जाएँ। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है, और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है, और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर, जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत ले के रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब अवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपनी हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी, और ये इसके बावजूद कि उस वक़्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म और जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म और जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फ़ैसला जो था वो सुनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई, और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फ़ैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं
ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا اس دن، میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا، تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے، اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا، 3 تھے یا 4 تھے، یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں، اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار. میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں. اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے مجھے، گالیاں بھی دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن، آج ہم نے تلاش کیا. سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. دے وینٹ فار مائی جگولر. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے. وہ اس وقت میں، اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا. جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی. لیکن بھائی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا، یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہے، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے. وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے، اس کی پارٹی کو، عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی، اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ لوگ، وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی، ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگون کرتے رہیں اور کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی، تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ، فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، میری ان سے یہ کہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، آپ سے کیا کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے، فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں، اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے، اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے، آج جو ہم کھڑے ہیں
آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ انہی کی دین ہے، یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں، آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں، کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں، میرے سینے میں گولی ماری ہے، جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، اپنا ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو چیز ہم لے کے چلے ہیں، جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے، میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا، کوئی نہیں جھکے گا، کوئی ظلم و جبر کے سامنے نہیں جھکے گا، کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں، ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا، وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی.